دیکھیں، جب اللہ رب العزت یہ کہتا ہے کہ میری مدد قریب ترین ہے اور ان قریب تمہیں ملے گی، تو پھر اس کے وعدوں پہ شک کیسا؟ شک تو ایک مومن میں ہونا ہی نہیں چاہیے، اور خدا کے اوپر تو یعنی بالکل بھی نہیں۔ یہ کفر کے زمرے میں آتا ہے کہ آپ اس سے کوئی ایسی چیز سمجھیں جو وہ نہ کر سکتا ہو۔ اس کے اختیار میں تو ہر ایک چیز ہے۔ وہ بار بار کہہ رہا ہے کہ مانگو مجھ سے، میں عطا کرنے والا ہوں۔ تو پھر اس چیز کو جھٹلانا کیسا؟ کہ وہ اگر خود کہہ رہا ہے مانگو مجھ سے، میں عطا کرنے والا ہوں، وہ تو انتظار میں ہوتا ہے کہ کب اس کا بندہ اس کے پاس آئے اور وہ اس کو وہ چیز عطا کرے، اور وہ اس کو مانگنے کی شدت بھی ساتھ میں لے کے آئے، تڑپ بھی مجھے دکھائے۔ یہ مشکل کام ہے؟ خدا سے دعا کرنا، مانگنا، یہ کوئی مشکل کام ہے؟ اور پھر اس چیز کو آپ کیسے جھٹلا سکتے ہیں کہ آخری پہر میں جو مہمان اس کے در پہ جاتا ہے، اس سے ملاقات کرنے کے لیے اس کے سامنے گڑ گڑاتا ہے، وہ اس کو کبھی انکار نہیں کرتا؟ وہ انکار کر ہی نہیں سکتا۔ وہ کہتا ہے مجھے حیا آتی ہے کہ جب میرا بندہ مجھ سے کچھ مانگ رہا ہو اور میں اس کو نہ دے پاؤں وہ چیز۔ یعنی مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ایک بندہ تہجد اگر پڑھتا ہے، وہ رات کے اس پہر جاتا ہے اپنے رب کے پاس، تہجد پڑھ کے دعا مانگنے والے کو یہ کیسے گمان ہو سکتا ہے؟ اس کو دعا نہ قبول ہونے کا گمان بھی کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو بہت غلط بات ہے۔ یعنی وہ آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ وہ قادر ہے، آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ ہر چیز جو ہے وہ اس کے کن سے ہوتی ہے، اور اس کی مرضی کے بغیر دنیا میں کچھ بھی نہیں ہوتا، ہو ہی نہیں سکتا۔ اور پھر آپ تہجد میں آپ دعا آپ نے کی ہو اور اپنی دعا کے اوپر آپ کو شک ہو، اس کا مطلب کہ انکار وہاں سے نہیں ہے، اس کا مطلب ہے کہ کہیں نہ کہیں یقین تھوڑا آپ کا ہے، یا ایمان کی کمزوری تھوڑی آپ کی ہے۔ تو پھر میں ایسے لوگوں سے سوال کرتا ہوں نا، اس کا مجھے پھر جواب دیجئے کہ کیا آپ کو یہ پتہ نہیں ہے، آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ اس کے اختیار میں ہر چیز ہے، اس کے فیصلوں کو زوال نہیں۔ جتنے بھی ارض و سما ہیں اس زندگی میں، اس دنیا میں، یہ سارے کے سارے اس کے محتاج ہیں۔ آپ میں اس دنیا میں جتنی چیزیں مخلوقات ہیں، ایک سانس تک لینے کے لیے آپ اس کے محتاج ہیں۔ ایک کن کہتا ہے وہ، اور جتنے بھی کام ہیں وہ سنور جاتے ہیں، جتنے دکھ ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ لیکن آپ اس سے مانگتے نہیں ہیں، آپ اس کے پاس جاتے نہیں ہیں۔ آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کے کام سنواریں، آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کے دکھوں کو ختم کریں۔ وہ تو خود محتاج ہے۔ میں اکثر یہ بات ریپیٹڈلی کرتا ہوتا ہوں کہ ایک بندہ جو خود محتاج ہے اللہ کا، وہ آپ کی مدد کیا کرے گا؟ جو خود، جس کو سہارے کی ضرورت ہے، جو خود سہارا لے کے چل رہا ہے اللہ کا، وہ آپ کو خوشی، سکون، راحت، پیار، محبت کیسے دے سکتا ہے؟ دعویٰ ضرور کریں گے یہ لوگ، لیکن دے نہیں سکتے۔ اور پھر کتنا خوبصورت پروسیس ہے کہ جب وہ تمہارے معاملات کے اوپر کن کہہ دیتا ہے، تو دنیا میں جتنی طاقتیں ہیں وہ ساری اکٹھی ہو جاتی ہیں اور فایا کن کا نظارہ تمہارے سامنے پیش کرتی ہیں وہ۔ لیکن اس کے پیچھے جو ہے کرنے والا کون ہے؟ وہ تمہارا اللہ ہے، وہ میرا اللہ ہے۔ تو اسی لیے نا امیدی، مایوسی کفر ہے۔ آپ کو پتہ ہے یہ جو نا امیدی ہوتی ہے نا، یہ اس کی ذات و صفات سے انکار ہے، انکاری ہے یہ خدا کو ماننے سے۔ یعنی اللہ اتنے اختیارات رکھتا ہے اور آپ کو اس پہ گمان ہے، آپ کو اس پہ شک ہے۔ یہ انکار کرنا کہتے ہیں اس کو۔ کبھی زندگی میں مایوسی اور کبھی زندگی میں نا امیدی کو جگہ نہ دیں، مت آنے دیں اس کو اپنے اور اپنے اللہ کے درمیان۔ چاہے جیسے بھی حالات ہوں، جتنے بھی مشکل حالات ہوں، آپ کو مایوس اور نا امید نہیں ہونا۔ دعا کرتے رہیں، انتظار کرتے رہیں، صبر کرتے رہیں، برداشت کرتے رہیں۔ قسم خدا کی جو شخص یہ چیزیں سیکھ گیا نا زندگی میں، وہ کبھی اس کو زوال نہیں آ سکتا۔